عزت کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس فانی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر وہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس مہینے کی ابتدا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک دعا مانگا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی وہ دعا سکھلائی تھی۔ تواتر کے ساتھ تابعین کا، اولیاء کرام کا، علماء کرام کا معمول ہے اس دعا پر، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدمہ جس مہینے کے اندر ہوتا ہے، رمضان المبارک کی ہوائیں اور فضائیں جب چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور رمضان المبارک کی انتظار کے اندر اللہ والے اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، وہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر مجھے آپ کو ایک دعا سکھلائی ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو تو اس مہینے کی ابتدا میں ایک دعا پڑھو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دے اور ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ ویسے تو زندگی کی لمبی ہونے کی دعا مانگنے سے منع کیا گیا، اللہ رب العزت نے جتنے لکھ دی ہے، جس طرح لکھ دی ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ جب سال کے مہینوں میں سے تم رجب کے مہینے کو پہنچو، پھر اللہ سے یہی دعا کرو کہ اے اللہ، آپ نے جیسے ہمیں اس فانی زندگی کے اندر، محدود زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر رجب کے مہینے تک پہنچا دیا ہے، تو اے اللہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں 2 مہینے اور زندگی عطا کر کے رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو صبح شام یہ دعا پڑھنے کا معمول بنائیں، تو اس سے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اس فانی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیں گے۔ تو رجب کی اہمیت ایک تو اس دعا سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کے محبوب کے ہاں اس مبارک مہینے کی کتنی اہمیت تھی کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام رمضان المبارک تک پہنچنے کی دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کی تشریح میں بھی علماء کرام نے رجب المرجب کا ذکر کیا ہے۔ جب سے اللہ رب العزت نے کائنات بنائی ہے، اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے مشرکین مکہ کے ہاں یہ معمول تھا کہ کبھی وہ سال 13 مہینوں کا کر دیا کرتے تھے اور کبھی 11 مہینوں کا کر دیا کرتے تھے، یعنی اپنی طرف سے اوقات کے اندر، مہینوں کے اندر تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ زمانہ اپنی اصلی حیت پر آ گیا ہے، اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے کائنات بنائی تھی تو یہ زمانہ بنایا تھا، اب اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، 12 رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، بڑی تعظیم والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے نام بھی حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ ثلاث متوالیات، ان میں سے 3 ایسے ہیں جو مسلسل آتے ہیں، ذی القعد، ذی الحج اور محرم۔ ذی القعد، ذی الحج اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے بھی حرمت والے۔ اور چوتھے کے بارے میں فرمایا کہ رجب مضر، وہ مہینہ ہے رجب کا مضر، جو قبیلہ مضر والے کہا کرتے تھے۔ قبیلہ مضر ایک قبیلہ تھا مکہ المکرمہ کے قریب جو اس مہینے کو رجب کہتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ رجب کے مہینے سے مراد وہ مہینہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے رجب کا مہینہ۔ اب حرمت والے مہینوں کی پاسداری پہلے لوگ بھی رکھا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی حرمت کے مہینوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ حرمت کے مہینوں کا کیا مراد ہوتا تھا کہ اس مہینے کے اندر لڑائی وغیرہ نہیں کرتے تھے، جنگ و جدال نہیں کرتے تھے کہ یہ امن والے مہینے ہیں، یہ عظمت والے مہینے ہیں، اس مہینوں کے اندر کوئی لڑائی وغیرہ نہیں کرنی ہے۔ ایک یہ حرمت تھی۔ دوسری حرمت یہ تھی کہ ان مہینوں کے اندر جب نیک اعمال کیے جاتے ہیں تو ان کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ باقی مہینوں کے اندر جو نیک عمل کیے جاتے ہیں، ان مہینوں کے اندر اگر وہ نیک عمل کیا جائے تو اس کا اجر دوہرا کر دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اشہر حرم۔ علماء کرام نے لکھا ہے اشہر حرم کی یہ 2 فضیلتیں ہو گئی۔ ان دونوں میں سے پہلی فضیلت، پہلی حرمت کہ اس مہینوں کے اندر لڑائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، قتال جاری رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، تو علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اس مہینے کے اندر لڑائی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں قرآن و سنت کے اندر جب بھی لڑائی کا ذکر آئے اس سے مراد کافروں کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، کبھی ہماری مسلمانوں کی آپس کی لڑائی مراد نہیں ہوتی ہے، یہ تو فساد ہوتا ہے۔ چاہے مسلمان ممالک آپس میں لڑیں، چاہے مسلمان قومیں آپس میں لڑیں، چاہے مسلمان برادریاں آپس میں لڑیں، جب بھی مسلمان کے خلاف لڑے گا تو وہ فساد کے اندر آئے گا، فساد فی الارض کے اندر آئے گا کہ زمین کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں۔ مسلمان کے لیے تو مسلمان کو گالی دینا بھی حرام کہا گیا۔ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر او کما قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج جب مسلمان بھائی ہم آپس میں گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہر دوسری بات میں ہماری زبان کے اوپر گالی ہوتی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں لوگ اپنے والدین کو گالیاں دیں گے، اپنے والدین کو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے والدین کو گالیاں، وہ کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ گالی تو دیں گے دوسرے کی بہن کو، دوسرے کی ماں کو، دوسرے کے باپ کو، لیکن وہ گالی کے مستحق نہیں ہوں گے تو وہ گالی پلٹ کر اس کی طرف لوٹ کر آ جائے گی، وہ گالی لوٹ کر اس کی طرف آ جائے گی۔ یہ جو زبان ہے نا، زبان، اس کو پاکیزہ رکھیں۔ یہ کتنی پیاری زبان ہے کہ اس زبان سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس زبان کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں، اس زبان کے ساتھ کتنی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں۔ پھر یہی زبان جب بری باتوں کے اندر استعمال ہوتی ہے پھر اللہ رب العزت کو اس بندے کے اوپر بڑا غصہ آتا ہے۔ زبان اللہ نے دی نا،
یہ گونگے بھائی ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہماری طرح ہوتی زبانیں ہوتی ہیں ان کی، بول نہیں سکتے، تو بولنے کی طاقت اللہ رب العزت دیتا ہے۔ جب بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے تو زبان سے وہ الفاظ نکالیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ زبان سے الفاظ نکالنے چاہیے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان الفاظ کو روک دینا چاہیے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے زبان دی اس لیے ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم زبان سے جو لفظ نکالتے ہو تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نے زبان سے یہ لفظ نکال دیا تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، مسلمان کے ایک ایک لفظ کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ تو پہلا مطلب کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر علماء کی جماعت گئی ہے کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے، یعنی کافروں اور مسلمانوں کو آپس میں جہاد نہیں کرنا چاہیے، ایک جماعت گئی۔ لیکن دوسری جماعت اس بات کی طرف گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کافر مسلمان کے اوپر حملہ کریں تو مسلمان کو دفاع کرنا چاہیے، اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ اور تیسری جماعت اس بات کی طرف گئی ہے علماء کی، وہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جہاد سے منع نہیں ہے، چاروں مہینوں کے اندر جہاد اللہ کی عبادت ہے، جب چاہو وہ کر سکتے ہو، جہاد کا منع نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جہاد کے لیے نہ نکلا جائے، حرمت والے مہینے ہیں تو اس مہینے کے اندر گھروں کے اندر رہا جائے۔ تو پہلی جو تھی نا حرمت کی پہلی وجہ کہ اس مہینے کے اندر لڑائی نہیں کرنی چاہیے، اس کی یہ تشریح ہے۔ اور دوسری جو حرمت کی تشریح ہے کہ ان مہینوں کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کا اجر ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ تو علماء اکرام نے اتفاقی طور پر فرمایا ہے کہ یہ فضیلت بالکل ثابت ہے اور یہ فضیلت موجود ہے، یعنی کہ اگر ہم عام دنوں کے اندر کوئی عمل کرتے ہیں اس کا جو اجر ہوتا ہے، رجب کے مہینے کے اندر جو وہ عمل کریں گے تو اس کا اجر ڈبل کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، فرض ادا کیے، گھر کے اندر نماز پڑھی تو ایک نماز کا ثواب ہے، مسجد کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور اگر جامع مسجد میں آ کر نماز پڑھ لی، بڑی مسجد میں جا کر نماز پڑھ لی تو وہاں پر ایک نماز کا اجر 500 نمازوں کے برابر ہے۔ پھر اگر مسجد اقصیٰ کے اندر چلا گیا، بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھی تو ایک نماز کا اجر 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور اگر مسجد نبوی کے اندر جا کر پڑھ لے نماز، یہ وہی نماز ہے، مسجد نبوی کے اندر جا کر پڑھ لے نماز تو ایک نماز کا اجر 50,000 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ وہی نماز اگر بیت اللہ کے اندر جا کر پڑھ لی، حرم کے اندر جا کر پڑھ لی تو ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر مل جاتا ہے۔ یہ عام دنوں کے اندر ہے، اور اگر یہی کام رجب کے مہینے کے اندر کیا جائے تو ان سب کو آپ ڈبل کے ساتھ ضرب دے سکتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں اگر یہ کام کیے جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کے اوپر ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جن جگہوں کی، جن دنوں کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اجر زیادہ ہوتا ہے، انہی جگہوں پر ان دنوں کے اندر گناہ کرنے کا گناہ بھی ڈبل ملتا ہے۔ پھر اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اشہر حرم کے اندر، بڑے دنوں کے اندر اگر بندہ نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچا لے۔ اللہ رب العزت نے 2018 میں مجھے عمرے کی توفیق عطا فرمائی، تو وہاں پر شیخ مکی صاحب دامت برکاتہم ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکی ہے، حرم کے اندر ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکی ملتی ہے، گناہ کے بارے میں کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا گناہ سے بچنا، اگر حرم میں ایک گناہ کیا تو ایک کے بدلے 1,00,000 گناہ تمہارا لکھا جائے گا۔ یہ جیسی بابرکت جگہ ہے، تو جیسے یہ بابرکت مہینے ہیں، برکت مہینہ ہے یہ برکت والا، اس کے اندر ہمیں گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں بتا دیا کہ یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بندے کو رمضان المبارک کی تیاری کرنی شروع کر دینی چاہیے، کہ عام دنوں کے اندر اگر تلاوت کم کرتا ہے تو رجب کے مہینے کے اندر تلاوت کو بڑھا دینا چاہیے۔ عام دنوں کے اندر قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے تو رجب کے مہینے کے اندر قرآن کی طرف توجہ کر لینی چاہیے۔ اسی طرح
حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی، اس کے بارے میں بھی اکثر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کے اندر وہ پیش آیا۔ اب شب معراج کون سی ہے؟ شب معراج کے متعلق تو کوئی مستند روایت نہیں ہے موجود، لیکن شب معراج جو تحفہ ملا ہے نماز کا، اس کے متعلق قرآن کے اندر آیتیں بھی ہیں، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی متعدد موجود ہیں، سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں نماز کے متعلق، اور قرآن کی سینکڑوں آیتیں موجود ہیں نماز کے متعلق۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم یہ تو خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں کہ معراج کا مہینہ آ گیا، لیکن معراج کے اندر جو تحفہ عطا فرمایا گیا حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے امت کے لیے، اس تحفے کی ہم نے کیا قدر کی ہے۔ اب شب معراج کی کیا اہمیت ہے؟ علماء اکرام کی جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ معراج کی رات افضل ہے یا شب قدر کی رات افضل؟ اتنی بڑی رات تھی، معراج کی رات افضل ہے یا لیلۃ القدر کی رات افضل ہے؟ تو بڑا عجیب جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے اندر معراج کی رات بہتر ہے، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات ہوئی، دو بدو ملاقات ہوئی، آمنے سامنے گفتگو ہوئی، تو اللہ کے نبی کے حق میں یہ رات بہتر ہے، اور امت کے حق میں لیلۃ القدر کی رات بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کی جائے اور لیلۃ القدر کی رات کے اندر عبادت کی جائے تو لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ جاتی۔ تو میرے عزیزو، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان المبارک کا مقدمہ ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہماری برکت فرما دے ہمارے لیے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی عبادات کے اوپر توجہ دیں گے، اور عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، جو رمضان المبارک کے، جو رجب المرجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے۔ 5 وقت نماز ہر مسلمان کے اوپر ادا کرنا فرض ہے۔ دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو پتہ نہ ہو کہ میرے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے، اور یہ بھی ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ تحفہ معراج نماز ہے۔ تحفہ معراج کی رات حضور علیہ السلام کو جو تحفہ عطا کیا گیا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نماز کا تحفہ عطا فرمایا گیا، اور نماز جب مسلمانوں کے اوپر فرض ہوئی ہے تو مسلمان بڑے خوش ہوئے، اس دور کے صحابہ اکرام بڑے خوش ہوئے کہ آج ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ چیز مل گئی ہے، وہ لنک مل گیا ہے ہمیں جس کے ذریعے ہم ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے سوال کریں گے۔ صحابی آئے گھر کے اندر، گھر والی نے کہا کہ حضرت گھر میں آٹا نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ اچھا، مسجد کے اندر گئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، صلاۃ الحاجت پڑھی، دعا مانگی اللہ سے، گھر کے اندر گئے، کچھ آیا؟ کہا کچھ نہیں آیا۔ کہنے لگے میری نماز کے اندر، میری عبادت کے اندر کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی۔ دوبارہ جا کر نفل پڑھے، پھر گھر کے اندر آئے، کچھ نہیں آیا۔ تیسری بار گئے، جا کر نفل پڑھی، نفل پڑھ کے پھر آئے، گھر والی سے پوچھا ہاں بھائی؟ اس نے کہا ہاں، اللہ رب العزت نے کہیں سے کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ اپنی باتوں کو طاقتور بنائیں۔ آج ہماری توجہ سب سے زیادہ اسباب کی طرف جاتی ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے، پہلے جو ہمارے ذہن کے اندر گھنٹی بجے گی کہ ڈاکٹر کے پاس بھاگنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسباب ہیں وہ، لیکن بزرگ ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام کا کیا معمول تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا ہے کہ جب تمہیں مشکل آتی ہے سب سے پہلے اپنا سوال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرو۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے آنا ہے، اور ہم سب سے آخر میں اللہ رب العزت کی طرف آتے ہیں، ہے نا؟ ایسے بیماری ہو جائے یا بہت زیادہ جب بیمار ہو جائے، ڈاکٹروں سے تھک ہار جائیں، پھر ہم بھاگتے ہیں مسجد کی طرف کہ اب ہمیں صلاۃ الحاجت پڑھنی چاہیے۔ بھائی ڈاکٹروں کے پاس جانا، دوائیاں لینا، یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اسباب ہیں، ان کو بھی اختیار کرو،
لیکن اس سے پہلے اپنی توجہ اللہ رب العزت کی طرف لے کر آؤ، اللہ رب العزت کی طرف لے کر آؤ۔ پہلے نمبر پر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محاذ کے اوپر، ہر جگہ پر، ہر موقع کے متعلق ہمیں دعا سکھلائی ہے۔ کیوں ایک ایک جگہ پر دعا سکھلائی ہے؟ کہ بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، چپل پہننے کی دعا، ایک ایک چیز کی دعا سکھائی ہے کہ ہر وقت ہماری لنک، ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے جڑا رہے۔ آج مغرب میرا آپ کا تعلق اللہ سے توڑنا چاہتا ہے کہ اسباب کی طرف آ جاؤ، مسبب الاسباب کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ رب العزت دوائیوں کے اندر شفا رکھتا ہے، اللہ رب العزت ہی دم درود کے اندر شفا رکھتا ہے۔ اس لیے پہلی ہماری توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر، آج کل کے ڈاکٹر سب مریضوں کو ایک ہی دوائی دیتے ہیں۔ معدے کا مریض آ جائے، بخار کا مریض آ جائے، جو اس کو دوائی ملی وہ سب دے رہے ہیں اس کو، لیکن ایک مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک ہی گولی، ایک ہی مرض، دونوں مریض کھا رہے ہیں، ایک مریض ٹھیک ہو رہا ہے، دوسرے کو وہ ریئیکٹ کر رہی ہے، ریئیکشن ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو یہاں سے ہمیں توحید سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی دوائیوں کے اندر، گولیوں کے اندر، یہ سیرپ کے اندر، ہر چیز کے اندر شفا اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بسا اوقات ایک ہی دوائی ہم پہلے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نقصان دیتی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہی دوائی ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ہمیں ٹھیک کر دیتی۔ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے ان کے اندر شفا عطا فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے متعلق، ہر موقع کی مناسبت سے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں۔ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط رکھیں، اللہ رب العزت سے مانگیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ ہمارے شیخ الاسلام دامت برکاتہم وہ تو فرماتے ہیں کہ جب تم پانی پینے لگو نا، پانی پی رہو نا، یہ تو عام چیز ہے، اس سے پہلے اپنے دل کے اندر یہ تصور کر لو کہ اللہ یہ پانی مجھے پینے کی توفیق عطا فرما دے۔ کتنے مریض ہم نے دیکھے کہ پیٹ